نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد پاکستان اس وقت بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پاکستانی امن امان سے رہیں، اپنی مذہبی رسومات بغیر کسی کو تنگ کیے ہوئے، بغیر کسی کو چھیڑتے ہوئے ادا کرتے رہیں۔ پاکستان میں مسلمان کہلانے والے بنیادی طور پر دو گروپ ہیں۔ ایک ہیں شیعہ اور دوسرے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت میں پھر آگے تقسیم ہے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہلواتے ہیں۔ اور بحمد اللہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم سچے اہل سنت ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ اپنے آپ کو جو سنی کہلانے والے تینوں گروپ ہیں، ان کی طرف سے کبھی شیعہ سنی فساد کی ابتدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ بالعموم، لفظ بالعموم پر غور رہنا چاہیے، اس لیے کہ بالعموم یہ تینوں گروپ جو ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بالعموم من حیث الجماعت گستاخی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے ایک آدمی کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو خود ہمارے اندر ہی کافی اضطراب پیدا ہوا۔ لیکن شیعہ کا جب بس چلتا ہے تو بہانے بہانے صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بہانے بہانے طریقے سے، اور پھر بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے تو دو ہی اصول ہیں، ایک تبرہ ایک تولا۔ پھر کہانی بھی سناتے ہیں، ایک عورت دو کرتے لے کر امام معصوم کے پاس آئی اور کہا امام یہ کرتا ہے، میں نے ہر سین کے وقت جب بھی میں اس کو سیتی تو ہر مرحلے پر درود پڑھتی تھی، میں نے درود پڑھ کر اس کو سیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے ہر گیرا پر، ہر موڑ پر تبرہ پڑھتے ہوئے، تبرہ کرتے ہوئے میں نے اس کو سیا ہے۔ تو جو کرتا تبرہ کرتے ہوئے سیا گیا تھا، امام نے اس کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا
اور کہا درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن تبرک خاص خاص لوگ کرتے ہیں، یعنی مذہب کے اندر شامل ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی گئی۔ وہ اتنی جارحانہ پریس کانفرنس تھی کہ مجھ جیسا آدمی بھی برداشت نہ کر سکا، حالانکہ ہم نے تو اپنے آپ کو گوشہ نشین کیا ہوا تھا، لیکن ایسی باتیں کہاں برداشت ہوتی ہیں۔ مجبوراً مجھے سامنے آ کر اس کا جواب دینا پڑا۔ پھر کچھ لوگوں نے، ایک خبیث نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ننگی گالیاں دیں، وہ وائرل ہوئی، اشتعال پیدا ہوا۔ پھر یہاں تک دھمکی لگائی گئی کہ ہم تمہارے مدرسے کا گھیراؤ کریں گے۔ تم کون ہوتے ہو گھیراؤ کرنے والے؟ اب دیکھیں اشتعال پر اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے۔ ادھر جارحانہ پریس کانفرنس ہوئی، ادھر ان کے ایک ذاکر نے جس کا نام ہے آصف رضا علوی، اس نے مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ الحمدللہ چیلنج قبول ہوا۔ ہمارے جامعہ امینیہ رضویہ کے ایک فاضل نے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ بھاگا، اس پر لان تان تو پڑ رہی ہے، لیکن کچھ غیرت دوسری طرف بھی جاگی۔ کوئی عبداللہ جروار صاحب ہیں، کوئی سندھ کے علاقے کے، انہوں نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امام مہدی تک یہ 12 کے 12 امام منصوص من اللہ ہیں۔ ہم نے کہا آئیے میدان میں کیجئے ثابت، لیکن منصوص من اللہ ثابت کرنا ہے۔ یہ خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، دوسرے مولا حسن ہیں، تیسرے مولا حسین ہیں، چوتھے مولا زین العابدین ہیں، پانچویں حضرت امام محمد باقر ہے، چھٹے حضرت امام اس طرح کر کے یہ ساری ترتیب وار آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے ائمہ منصوص من اللہ ہیں۔ ادھر سے تو جواب نہیں آیا۔ امریکہ سے ایک صاحب بول پڑے، نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ کچھ، انہوں نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ آیت اللہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، سخاوت حسین سندرالوی، ان صاحب نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ ہم نے مناظرہ کا چیلنج قبول کر لیا۔ ہم نے کہا جی ایک دلیل چاہیے، ایک دلیل۔ اچھا اب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان حالات کی تپش کو ایرانی مراجع جو ہیں شیعہ حضرات کے، انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ سندرالوی صاحب نے نام بھی لیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اہل سنت کے ساتھ پیار محبت سے کے ساتھ رہا جائے۔ تو ہم کب کہتے ہیں پیار محبت سے نہ رہو؟ لیکن یہ تو نہیں کہ ادھر مکہ بھی مارو، گالی بھی دو اور کہنے نہیں رہنا پیار کے ساتھ ہے۔ یہ تقیہ بازی ادھر نہیں چلے گی۔ بات دو ٹوک ہے، بات دو، لڑنا ہے تو لڑو، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کرو، پیار محبت سے رہنا ہے تو پیار محبت سے رہو، لیکن پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرو۔ آپ نے کہا ہے وہ جو ان کا نیا آیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، پوسٹ ان کی کلپ آیا ہے جو نیا، ہم جی شب ہائے پشاور آپ کو بھیجیں گے، آپ تو اب بھیجیں گے، میں نے تو اس کو بچپن میں پڑھا ہوا ہے۔ آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مجالس بھی اپنی بھیجیں گے، ہم ویڈیوز بھیجیں گے، بھیجیں بھی، ہم شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ ہماری لائبریری کے اندر لکھا ہوگا جناب جی ان کی طرف سے گفٹ آیا تھا، ہم نے قبول کر لیا۔ تو بسم اللہ بھیجیے،
لیکن اپنی بات پر رہیے قائم۔ یہ محرم آپ کا کیا خیال ہے؟ محرم، سفر، ربیع الاول گزار کے ربیع الاول کے آخر میں آپ بات شروع کریں گے، فیصل آباد آئیں گے مناظرہ کے لیے، آپ کا خیال ہوگا کہ وقت گزر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی؟ اب مہربانی کیجئے، نہیں آنا فیصل آباد تو نہ آئیے۔ اب یہاں آنے، جب بات چیت کرنے کے لیے آنا جانا ضروری نہیں رہا۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل پر ہزاروں دلیلیں دیں گے۔ ہزاروں چھوڑیں، ہزار بھی چھوڑیں، 999 دلیلیں سندرالوی صاحب آپ کو معاف، شیعہ حضرات کو 999 دلیلیں، 999 آیتیں معاف۔ ایک پڑھ دیجیے، اللہ کا فرمان ہو، رب کا قرآن ہو، اِنَّ عَلِيًّا خلیفۃ رسولی بعدہ بلا فصل۔ ایک پڑھ دیجیے، ایک پڑھ دیجیے۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں یہ کہنا جائز نہیں کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا، چلو ہم یہ غلطی کر لیتے ہیں بھئی، اعلان کر دیتے ہیں کہ بڈھے بارے متحدہ سواد ہی صحیح۔ تو آئیے میدان کے اندر، بسم اللہ۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ بک بک مت کرو، یہ بک بک ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ مناظرہ نہیں کرنا، نہ کرو، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اگر ایک بات کرو گے تو ایک کے بجائے تمہیں 10 سننی بھی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر یہ ٹھیک ہے، سیاسی طور پر شیعہ حضرات کا اثر بہت ہو گیا ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک حلقہ ایسا نہیں ہے جس حلقے میں اگر شیعہ سنی کی بنیاد پر ووٹنگ کرائی جائے، الیکشن کرایا جائے تو شیعہ ون کر سکیں۔ ہر حلقہ کے اندر اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ مہربانی کر کے ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے اور آپ کو ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔